جھوٹے اعداد و شمار کا سہارا لیا ہے، ملک کی معیشت زمینی حقائق پر مبنی ہوتی ہے، عام آدمی کی قوت خرید جواب دے چکی ہے، بے روزگاری تاریخ کی بلند ترین حدوں کو چھو رہی ہے، کئی سو گنا قیمتیں ادویات کی بڑھ گئی ہیں، غریب آدمی نہ کھانے پینے کا سامان خرید سکتا ہے اور نہ اپنے بچوں کے علاج کے لیے دوائی خرید سکتا ہے، اور حکمران ایک لعنت کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ ان سے جان خلاصی اب ایک قومی فریضہ بن چکا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ان کے 3 سالوں کی کرتوتوں کی ناکامیوں کی رپورٹ وائٹ پیپر کی صورت میں قوم کے سامنے لائے گی، اور کل کے سربراہی اجلاس میں یہ ایجنڈے پر ہوگا۔ ہم اس موقع پر حال ہی میں 16 سے 17 ہزار ملازمین کی بیک جنبش قلم نوکریوں سے نکالنے کے عمل کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن جہاں باقاعدہ ملازمین کو برخاست کیا گیا ہے، وہاں پر ان ملازمین کی تقرری اور ان کے تحفظ کا ایکٹ بھی اڑا دیا گیا ہے۔ اب یہی سوال پیدا ہوگا کہ عدلیہ بالاتر ادارہ ہے یا پارلیمنٹ سپریم ہے؟ ایک نئی بحث عدلیہ کے اس فیصلے نے جنم دیا ہے، جو ایک جمہوری نظام کے لیے سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ قوم کو عام انتخابات چاہیے، ہماری عدلیہ چھوٹے موٹے مسائل پر از خود نوٹس لیتی ہے، لیکن یہاں 25 جولائی 2018 کا الیکشن جو پاکستان کی تاریخ کا ایک بدترین واقعہ تھا اور قومی سطح پر اس پر احتجاج بلند ہوا، وہاں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس انتخاب کو کالعدم قرار دیتے، عوامی احتجاج کا احترام ہوتا اور اثرنو نئے انتخابات کے لیے ہدایات جاری کرتے۔ آج جب مسئلہ قومی سطح کا عام انتخابات کا ہے، ایسے موقع پر بلدیاتی الیکشن یہ قوم کا ڈیمانڈ نہیں ہے، لہذا عوام کی ڈیمانڈ کا احترام ہونا چاہیے۔ حال ہی میں جو واقعات
لاہور میں رونما ہوئے خواتین کی بے حرمتی کے حوالے سے اور نوجوان نسل کی بے راہروی کے حوالے سے تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارا ناجائز حکمران وہ قوم کو حیا کی تعلیم دے رہا ہے جبکہ بے حیائی اور فحاشی اس کا ایجنڈا ہے، اور نئی نسل کی بے راہروی میں عمران خان اور اس کی پارٹی کی ذہنیت اور ان کے ایجنڈے کا بہت بڑا دخل ہے۔ اگر ہم نے نئی نسل کو راہ راست پہ لانا ہے، باوقار بنانا ہے اور ایک باعزت معاشرہ تشکیل دینا ہے تو پھر ایسے حکمرانوں کا خاتمہ ضروری ہے جو ملک کے اندر مادر پدر آزاد معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے وسائل استعمال کرتا ہے۔